اس رات ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے قدم سیت ہو رہے تھے۔ عمر کانت نے سگریٹ سلگانا چاہی مگر اس کے پاس ماچس نہ تھی۔ وہ آدھ اندھیرے میں ادھر ادھر جھانکنے لگا۔ اسے پلیٹ فارم کی ایک کونے میں ٹھنڈ میں ٹھٹھرتا ہوا کوئی وجود دکھائی دیا۔ وہ چلایا، او بھائی، ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ وہ لڑکی تھی، ایک سیاہ چادر کو اوڑھنے کی کوشش میں مصروف۔ مشکل سے سمجھ آنے والی لڑکی کو شریر ہوا کہ تھپیڑوں سے جوجھتے چند منٹ ہو چلے تھے۔ خود میں سمٹتی وہ دوشیزہ جانے کس منزل کی مسافر تھی۔ ان چند لمحوں میں تدبر کی جانب کتنی لہریں عمر کو چھو کے گزر گئیں۔ اس کے لیے سرمئی شب میں کسی حور کو یوں چند ہاتھ کے فاصلے پر دیکھ لینا ہی بڑا محصور کر دینے والا احساس تھا۔ وہ اس کی طرف لپکتا گیا۔ سنیں، آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ سنیں، آپ ہنستی نہیں ہیں، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے لبوں پر دیوانہ وار ایک کے بعد ایک سوال ابھرتا چلا گیا اور اس کی آنکھیں البیلی آوارگی سے اس محرم ناز کا طواف کرنے لگیں، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ آیا وہ اسے آوارہ ٹائپ کچھ سمجھ رہی ہے یا ماہ و سال کی گردش میں آئے اس چہرے کے اجنبی کواڑوں میں اعتبار کے بیل بوٹے ڈھونڈ رہی ہے۔ ہاں، مگر حقیقت جو بھی تھی، سچ تو یہ تھا کہ وہ چونک سا گیا تھا۔ زندگی آج اس کے سامنے پوری حساسیت کے ساتھ سانسیں لے رہی تھی۔ وہ مسلسل بولتے ہی جا رہا تھا۔ ادھر لڑکی کے معصوم سے چہرے پہ چند ساتیں مزید سرخیں، لیکن خاموشی کا در یوں ہی کھلا رہا۔ عمر اس کے لیے لبوں کی جنبش کے لیے بے قرار سا ہو چلا تھا۔ ایک گرم چائے، بالآخر اس نے سرگوشی کی۔ اس ایک تقاضے نے عمر کی ذات کے کامل وجود کو ہمیشگی کے لیے اس سوچوں میں بٹی لڑکی کے نام کر دیا جو اسٹیشن سے کہیں دور مرنے جا رہی تھی۔ عمر کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے جیون رت میں کون سا دلدار و نزار و موسم اترنے والا تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ اپنی سادہ سی آنکھوں سے ہزار کہانیاں سناتی وہ لڑکی اس کی زندگی کی ہر کہانی کو مکمل کرنے والی تھی۔ معرفت، محبت اور موت کی منزلیں انتظار و تلاش کے سفر سے مشروط، ایسے سفر سے کہ جس میں ذات کا فنا ہو جانا ہی کن کی معراج ہے۔ جنہیں عاشقی کا امتحان مطلوب ہو، وہ شکوہ شکایت سے پرے اور منزلوں سے کہیں آگے کے راہی ہیں۔ ایسے راہی جن کی آنکھیں خوابوں کا بوجھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں اور شب کے سرمئی آنچل میں مچلتے خواب جب شوق و قربت کی روشن تعبیر کی دہلیز نہ پار کر سکیں تو عشق کیمیاگر ان بے مرادوں کی رگوں میں لہو بن کر دوڑنے لگ جاتا ہے۔ شب کا پردہ کبھی ان خوابوں سے، قصوں سے، پہروں سے سرک جائے تو نظر آئے گا کہ یہاں ہر روح خالی اور نامکمل ہے اور اپنی کاملیت کے لیے محرم ناز کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے۔ میگھنا اور عمر کی یہ دنیا کی سب سے چھوٹی پریم کہانی کی ابتدا تھی، جو آگے چل کر عشق و جنون کی انتہاؤں کو نئے معنی اور وسعتیں عطا کرنے والی تھی۔ دل سے شکریہ، دل سے کا